اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج 9 نومبر 2024 کی جنگ اخبار میں چھپنے والا فاتح ٹرمپ دنیا و پاکستان پر امکانی اثرات، آئین نو ڈاکٹر مجاہد منصوری کا کالم۔ ڈونلڈ ٹرمپ ایک بار پھر امریکی صدر منتخب ہو گئے۔ آئے روز اپنے باکمال اور انوکھے سیاسی صدارتی وجود کا احساس عالمی سطح پر دلانے والے ٹرمپ نے دوبارہ صدر منتخب ہو کر امریکہ کے اس انتخاب کو یقیناً تاریخ ساز بنا دیا ہے۔ امریکی الیکشن 1980 کے بعد یہ وہ الیکشن ہے جس کا دلچسپ نتیجہ امریکی داخلی صورتحال سے کہیں زیادہ عالمی سیاست اور معیشت کو متاثر کرے گا۔ واضح رہے، اس انتخاب 1980 میں ریگن صدر منتخب ہوئے تھے، جن کے انتخابی ایجنڈے میں دنیا میں امریکی سیاسی بالادستی کا گراف گویا زمین بوس ہو گیا تھا۔ ایران انقلاب کے بعد امریکی دائرۂ اثر سے نکل کر مرگے بر امریکہ اور شیطان بزرگ امریکہ کے نعروں سے گونج رہا تھا۔ افغانستان پر روسی جارحیت کے بعد کٹ پتلی حکومت کی آڑ میں عملاً سوویت یونین کا قبضہ ہو گیا تھا۔ پاکستان جیسا امریکی روایتی حلیف، جو سیٹو اور سینٹو جیسے دفاعی معاہدوں کا رکن ہوتے ہوئے بھی نفاذ مارشل لا کے بعد پاک امریکہ دو طرفہ تعلقات ناگزیر اور سفارتی تعلقات تک محدود ہو گئے تھے۔ اسلام آباد کے امریکی سفارت خانے پر مکرمہ اور ایک یمنی گروہ کے حملے کا الزام امریکہ پر لگا کہ عوامی احتجاج دھارے میں سفارتی عملے کے 2 افراد ہلاک ہونے پر جمی کارٹر انتظامیہ اور عوام سراپا احتجاج تھے۔ اسی پس منظر میں نو منتخب صدر ریگن نے معاملات وسائل سے بھی زیادہ انتخابی ایجنڈے خارجی امور کو بنایا۔ اس وقت بھی امریکہ میں یہ احساس تھا کہ ویتنام سے ناکام امریکہ کے انخلاء کے بعد جغرافیائی سرحدوں سے باہر امریکی داغ و دبدبے میں تیزی سے کمی آئی ہے۔ ریگن کٹر ریپبلکن اور روس مخالف تھے، البتہ بطور اداکار انہوں نے دنیا میں فروغ کمیونزم کے لیے چند مہم چلائی تھیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی امریکی اسٹیبلشمنٹ کی روایتی اپروچ کے برعکس خارجی امور سے متعلق ایجنڈے، جنگوں سے پرہیز اور جنگی ماحول کی حوصلہ شکنی کے انتخابی ایجنڈے میں نمایاں کیا۔ امریکی رائے عامہ نے بائیڈن کی غزہ میں جنگ بندی کرانے میں ناکامی کو امریکی انتظامیہ کی کمزوری اور فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی قتل عام پر بڑی احتجاجی ریلیوں کے باوجود مہلک بھاری مقدار اسلحہ کی سپلائی جاری رکھنے اور ٹرمپ کے عالمی امن ایجنڈے پر ٹرمپ کو سابقہ دور کے ساتھ خون معاف کر کے انہیں ووٹ دیے۔ یوکرائن جنگ کی کھل کر مخالفت، یہاں تک کہ نیٹو کے وجود کو امریکہ پر بوجھ اور غیر ضروری قرار دیا۔ لہٰذا ٹرمپ کی دوسری مدت میں یہ تو ٹھہر گیا ہے کہ یوکرائن کی جنگ، جو کملا ہیرس کے صدر بننے پر برقرار رہتی، ختم ہو جائے گی۔ ٹرمپ انتخابی مہم سے قبل تو ہائی فریکوئنسی پر اور دوران بھی فوری جنگ بندی اور مسئلہ فلسطین کے 2 اسٹیٹ سولوشن کی بات کرتے رہے۔ سو گمان غالب ہے وہ اس برننگ ایشو کو اقتدار سنبھالنے کے بعد ایڈریس کرنے میں زیادہ دیر نہ لگائیں گے۔ غالب امکان ہے کہ سابقہ دور میں اپنے ہی چین مخالف ٹریڈ وار کو دبا دیں گے۔ واضح رہے کہ اس سے ابنائے ملکہ اور پورے مشرقی ایشیا میں بڑی بحری جنگ کے بادل چھا گئے تھے اور ان کے حلیف متنازع تائیوان کا موجود سیاسی تشخص خطرے میں پڑ گیا تھا۔ اب ٹرمپ اس طرف نہیں آئیں گے۔ انہوں نے اس خطے میں بڑے امریکی تجارتی و اقتصادی مفادات کے حوالے سے 2 طرزی پالیسی جنگی مزاج کی بنائی تھی۔ چین کے اس سے کہیں زیادہ جارحانہ رسپانس اور عملی اقدامات نے ٹرمپ میں یہ اعتراف ان کے اقتدار ختم ہونے تک بلند درجے پر پیدا کر دیا تھا کہ چین سے اتنی بڑی اور عسکری مزاج کی
چھیڑ چھاڑ نہیں کی جا سکتی کہ چین کی بحرہ ہند تک پہنچ کے لیے سرگرم بحری تجارتی ٹریفک میری ٹائم کی ناکہ بندی کا خطرہ مول لے کر تائیوان اور خطے کے حلیفوں کو جنگ زدہ کر دیا جائے۔ انہیں یہ بھی احساس ہو گیا تھا کہ بھارت ہمارے امریکہ کے لیے جتنا بھی اہم ہے، لیکن یہ چین سے کسی بھی جنگی صورت میں کوئی اچھا پارٹنر نہیں۔ تبھی تو گلوان ریویلی میں چین بھارت جھڑپوں کے آغاز اور دوران ٹرمپ اور بائیڈن انتظامیہ دونوں چپ سادے رہے۔ بھارت ایک بار پھر روس کی طرف مائل ہو کر آئرن ڈوم کا خریدار بنا اور اس کی امریکہ سے نئی آزمائش باحوالہ کوائڈ میں آئی ڈیفنس پارٹنرشپ ڈگمگا گئی اور ہر دو امریکہ اور بھارت کے لیے مشکوک ہو گئی۔ انڈیا میں برکس کانفرنس میں ڈی مودی ملاقات کے بعد یہ تنقید مودی کے خلاف زور شور سے جاری ہے کہ ہم بھارت، روس اور امریکہ کے درمیان اپنی ڈگمگاتی پالیسی کے باعث اب علاقائی طاقت بھی نہیں رہے۔ یہ تنقید اپوزیشن کی جانب سے نہیں بلکہ بھارتیہ جنتا پارٹی بھاجپا کے عوامی گروپ کی جانب سے شدت سے ہو رہی ہے، یہاں تک کہ مودی پر لداخ کا چین کے قبضے میں جانے والے متنازع علاقے سے دستبردار ہونے کا الزام تک رہا ہے۔ اس ضمن میں ہونے والے بھارت چائنا معاہدے کو چھپانے کا مدعا میڈیا پر زیر بحث ہے۔ پچھلے دور میں ہی ہر دم جنگ کے لیے تیار شمالی کوریا لیڈر سے ملاقات کر کے ٹرمپ نے خود کو عالمی امن کا انوکھا چیمپئن ثابت کیا تھا۔ وہ اس بار بھی ایسے چونکا دینے والے اقدامات کریں گے۔ تجسس یہ ہے کہ وہ ایران سے امریکی مخاصمت ختم کرنے میں اسرائیل کو اہمیت دیتے ہیں۔ اپنے ایجنڈے کو یہ ان کا بڑا تل پٹ ہوگا۔ بلا شبہ امریکی الیکشن 24 میں دنیا کے مختلف ممالک اور خطوں کی دلچسپی و تجسس بلند درجے پر تھا، لیکن پاکستان میں بلند ترین درجے پر، کیونکہ ہماری مستقبل قریب کی داخلی سیاست حقیقتاً عملاً اور دوسری ٹرمپ انتظامیہ سے جڑ گئی ہے۔ یہ تو درست ہے کہ امریکی انتظامیہ میں اس کی اہمیت بہت ثانوی عمومی ٹرائل گورننس میں اچھی ہی ہوگی۔ تحریک انصاف کا اپنا مزاج بھی نہیں کہ وہ بطور پارٹی پالیسی لنگڑے کی رہائی کا سارا انحصار اب اسی پر کرے۔ یہ تو ماننا پڑے گا کہ 8 فروری کے انتخابی نتائج کو تلپٹ کر کے جس طرح ٹرمپ کے دوست لنگڑے خان کو دوبارہ وزیر اعظم بننے سے روکا گیا، اس کا پاکستانی پیپلز ایٹ لارج میں یہ یقین پختہ ہے کہ سب بائیڈن انتظامیہ کا کیا دھرا ہے۔ اس کا اعلان عام اور الزام عام بھی لنگڑے نے اپنے دوست واضح رہے یہ ٹرمپ خود قرار دے چکے ہیں۔ ٹرمپ کے ہی انداز میں لگانے کی جسارت کی۔ لنگڑے کی رہائی میں ٹرمپ کے امکانی کردار کی امید اور اس پر پراپوگنڈا انداز میں نون لیگی پیپلز پارٹی کی پراپوگنڈا سٹائل کمیونیکیشنز تو لغو ہے۔ یہ بھی درست ہے کہ ٹرمپ کرسی صدارت سنبھالتے اس طرف نہیں آ جائیں گے، لیکن گمان غالب ہے کہ امریکی پاکستانی بہت منظم انداز بڑے ٹھوس دلائل کے ساتھ صدر ٹرمپ کو اس طرف ممکنہ حد تک جلد لے آئیں گے۔ وہ اس حوالے سے اپنی گہری دلچسپی اور مکمل اہلیت ثابت کر چکے ہیں۔ ناظرین، آج کل گلے خرابی کا موسم چل رہا ہے اور میں آپ کو ایک گھریلو ٹوٹکا جو بالکل سستا ہے، آپ کے کچن میں ہی وہ چیز پڑی ہوگی، مطلب ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس پر 10 روپے کا خرچہ ہے اور وہ آپ کو ڈاکٹروں کی دوائی کھانے سے بچائے گا، ڈاکٹروں کی فیسوں سے بچائے گا۔ وہ ہے کہ آپ کے کچن میں لونگ پڑا ہوا، آپ ایسے کریں کہ 10-15 لونگ لیں، ان کو چمٹے سے پکڑیں، انہیں آگ دکھائیں اور جو گرائنڈ کرنے والی چھوٹی ڈبیا ہوتی ہے جس میں مسالہ آپ پیستے ہیں، اس مسالے میں وہ جو جل جائے، آپ جیسے اس کو لونگ کو آگ دکھائیں گے وہ جل کے راکھ ہو جائے گا، ویسے ہی آپ اس کے اندر ڈالتے جائیں، ایسے 10-15 لونگ اس میں ڈال لیں اور 10-15 لونگ بغیر جلے اس میں ڈال لیں
اور پھر اسے آپ گرینڈ کر لیں، وہ بن جائے گا سفوف۔ جیسے ہی آپ کے گلے میں درد ہو، گلا مطلب ہے کہ آپ کو خراب ہو، آپ کا ناک بہنا شروع ہو جائے، آپ کی آنکھیں بہنی شروع ہو جائیں، آپ کا سر بھاری ہو جائے، حتیٰ کہ آپ کو بخار ہو جائے، آپ ایسے کریں، یہ انگوٹھے سے لگا کے اور اس میں وہ جو لونگ کا جو سفوف ہے وہ لگانا ہے، لگا کے تو تالو پہ لگا لینا ہے آپ نے۔ تالو پہ جیسے ہی آپ اس کو لگائیں گے اور جیسے وہ اس آپ کے گلے سے نیچے اترے گا، ویسے ہی آپ کا ناک بہنا بند ہو جائے گا، ویسے ہی آنکھوں میں آنے آنسو بند ہو جائیں گے، ویسے ہی گلے کی درد ختم ہو جائے گی، گلے کی چبھن ختم ہو جائے گی۔ آپ اس کو ایک دفعہ آزمائیں ضرور، پھر مجھے کمنٹس باکس میں بتائیں۔ یہ آپ کا مفت ٹوٹکا ہے، یہ آپ کے ہزاروں روپے بچائے گا، ڈاکٹر کے پاس جانے سے بچائے گا، مطلب ہے کہ ڈاکٹر کی دوائیاں کھانے سے بچائے گا اور ڈاکٹر کی فیس سے بچائے گا۔ یہ 10 روپے کا ٹوٹکا، یہ آپ اس ٹوٹکے کو آپ 2 مہینے کے بچے سے لے کر کسی بھی عمر تک، اگر آپ کا 2 مہینے کا بچہ ہے اور اسے بھی یہ زکام اور یہ جو ہے اس کو بخار ہو گیا اس کی وجہ سے اور اس کا گلا خراب ہے، آپ اسے زبان پہ تھوڑا سا چٹا دیں۔ آپ یقین کریں کہ میری پوتی تھی 2 مہینے کی، اس کا بھی گلا خراب تھا، اس کا بھی مطلب ہے کہ اس کو ٹمپریچر بھی تھا، بڑا ہائی ٹمپریچر تھا، اس کا جسم تپ رہا تھا۔ میں نے جیسے اسے کچن میں اس کو وہ یہ جو سفوف تھا یہ چٹایا ہے، میں کچن سے لے کے باہر حال میں صوفے تک آیا ہوں، آپ یقین کریں کہ اس کا ٹمپریچر 0 ہو جائے گا، اور یہ ٹمپریچر جو بخار ہو جاتا ہے یہ اس کے لیے بھی کام کرے گا۔ حتیٰ کہ یہ جن کو ڈاکٹر کہتے ہیں نا، میں ایک اور بات بتاؤں، جن کو ڈاکٹر کہتے ہیں آپ کے گلے کا آپریشن ہے، آپ کی غدودیں بڑھ گئی ہیں، آپ کا یہ ہو گیا ہے، اگر وہ اس کا استعمال، وہ بھی اسے آزمائیں، اس کے ساتھ وہ ایک اور بھی چیز ان کو لینی پڑے گی، وہ مطلب ہے کہ لگائیں گلے میں، ان کا گلا بالکل تندرست ہو جائے گا، انہیں آپریشن کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ روغن بادام لے کر 2 قطرے جو ہے، ایک ناک میں ایک دوسرے نتنے میں، مطلب ہے کہ رات کو سونے کے وقت ڈالیں اور یہ لگائیں، ان کا گلا بالکل 0 میٹر ہو جائے گا، انہیں کسی آپریشن کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ ناظرین آپ کے لیے تحفہ، آپ اسے آزمائیں۔ شکریہ۔ یہ تھا جناب ڈاکٹر مجاہد منصوری کا کالم۔